معیشت کو ٹھیک کیسے کر سکتے ہیں. زرداری خاندان اور شریف خاندان کو جو باہر اربوں ڈالر پڑا ہے، آپ آدھا ہی واپس لے آئے نا تو وہ یہ بحران سے نکل سکتا ہے. صرف ایک راستہ ہے، باقی آپ کے پاس اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. اور قوم کے پاس صرف ایک راستہ ہے، صاف اور شفاف الیکشن. صاف اور شفاف الیکشن کے بعد علاوہ کوئی اور دوسرا راستہ آج نہیں ہے. جو پنجاب کے اندر ہو رہا ہے، 2.25 مہینے سے ایک غیر آئینی، ایک ان لافل گورنمنٹ وہاں بیٹھی ہوئی ہے حمزہ شریف کی. اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، کوئی آئینی ان کو حق نہیں ہے. شکر ہے وہاں عدالتوں نے اب پہلے تو الیکشن کمیشن کو ایکسپوز کر دیا کہ انہوں نے غیر آئینی طریقے سے ہمارے 5 ریزرو سیٹس کو موقع نہیں دے رہے تھے. وہ شکر ہے عدالت نے ان کو ایکسپوز کر دیا، کیونکہ الیکشن کمیشن اتنی، میں نے اپنی زندگی میں ایک جانبدار، ایک بائسڈ الیکشن کمیشن میں نے نہیں دیکھی جو ایکسپوز ہوتی جا رہی ہے. دوسری چیز، اب پنجاب کے اندر لگ رہا ہے کہ اب حمزہ شریف کی حکومت نہیں رہے گی. اور میں آج خاص طور پہ آخر میں، کیونکہ 20 بائی الیکشنز آ رہے ہیں پنجاب میں اپنی پولیس اور اپنی بیوروکریسی کو میں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، جو ابھی تک آپ حرکتیں کر رہے ہیں، جو آپ نے ان کے حکم کے اوپر، یہ شریف مافیا کے حکم کے اوپر جو آپ نے 25 کو ظلم کیا لوگوں کے اوپر، اور یہ جو جس طرح کی اس وقت دھاندلی کی تیاریاں ہو رہی ہیں پنجاب کے بائی الیکشنز میں، دیکھیں اب کوئی چیز چھپی نہیں رہتی ہے. سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، سب کی شکلیں بھی ہمیں پتہ ہے جن پولیس آفیسرز نے ظلم کیا ہے. یہ سارا ریکارڈ کے اوپر ہے. اب جو یہ آپ حرکتیں کر رہے ہیں، انہوں نے تو رہنا نہیں ہے، لیکن آپ جو تنخواہ دار لوگ ہیں، آپ کے لیے مشکلات آئیں گی اگر آپ نے غیر قانونی اور غیر قانونی سٹیپس ہمارے خلاف کیے. میں یہ صرف آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہر تنخواہ دار کا اپنی فیملی کو سنبھالنے کا وہ سوچتا ہے کہ اپنے بیوی بچے ہیں ان کے لیے. تو اگر آپ نے یہ غیر قانونی چیز کی جو ابھی تک آپ کر رہے ہیں، اور جو آپ میں سے کر رہے ہیں، وہ سب کو ان کا ہمارے پاس ریکارڈ ہے. اور جن پولیس والوں کو جس طرح میں نے کہا، وہ تو اب ویڈیو کے اوپر آ گیا ان کی شکلیں. تو دیکھیں، یہ ملک بڑی تیزی سے نیچے جا رہا ہے اس سازش کی وجہ سے اور ان لوگوں کی وجہ سے. اور آپ جو بھی پاکستانی ہیں آج، اگر آج آپ کو نہیں نظر آ رہا کہ 2.25 مہینے میں کدھر سے کدھر لے آئے ہیں پاکستان کو، اور اب مزید اور آگے کدھر جانے لگا ہے، آپ کو اگر ابھی نہیں آپ کو پتہ تو آپ کو پتہ چل جائے گا. تو اس لیے میں سب کو پھر سے آخر میں دعوت دے رہا ہوں، پرامن احتجاج ہفتے کی شام کو میں پریڈ گراؤنڈ ہوں گا، اور سارے پاکستان کے شہروں میں انشاءاللہ میری قوم نکلے گی. ڈیزل اور پٹرول کو اور بجلی قیمت نہیں بڑھنے دی. IMF پریشر برداشت کیا، کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ لوگوں کے حالات کیا ہیں. ہمیں پتہ تھا کہ یہ ایک انٹرنیشنل عذاب آیا ہوا ہے. کون سی قیامت آئی کہ آج سارا کچھ آسمانوں پہ چلا گیا. جو قیمتیں انہوں نے بڑھائی ہیں 2.5 مہینوں میں، ہمارے 3.5 سال میں اتنی قیمتیں نہیں بڑھی. کوئی چیز لے لیں، آٹا لیں، گھی خاص طور پہ لیں، یہ ڈیزل اور پٹرول، بجلی کی، ابھی تو لوگوں کو بجلی کے بل آنے ہیں. تو بجائے لوگوں کو ان کی دکھ درد سنیں اور کوشش کریں کسی طرح اپنا ذہن استعمال کریں، سوائے اپنی چوری بچانے کے لیے اور NRO لینے کے لیے، ذہن استعمال کریں کہ کیسے آپ لوگوں کا بوجھ کم کر سکتے ہیں. بجائے وہ کرنے کے، آج ان کو ٹیئر گیسنگ کی ہے، دہشت پھیلائی جا رہی ہے، ڈرایا جا رہا ہے لوگوں کو. میری آج اپنی ساری قوم سے ایک ہی آپ سب کے لیے درخواست ہے، اپیل ہے کہ دیکھیں، ایک پرامن احتجاج ہم سب کا حق ہے. یہ ہمیں جمہوریت ایک حق دیتی ہے، ہمارا آئین حق دیتا ہے. جب ہم نے 25 کو جب احتجاج کیا، 25 مئی کو، انہوں نے جس طرح کا ظلم کیا لوگوں کے اوپر، فیملیز پہ، گھر میں رات کو 2-3 بجے گھس کے خواتین کو جس طرح انہوں نے چادر اور چار دیواری کو، ہماری روایت کو پیچھے رکھ کے جس طرح انہوں نے کیا، اس کی میں مارشل لاء میں تو شاید ایسا ہوتا ہو، کسی جمہوریت میں نے ایسے نہیں دیکھا. میں نے جنرل مشرف کی آمریت کے اندر، وہ بھی ملٹری ڈکٹیٹر تھے، میں نے اس میں اس طرح کا ظلم نہیں دیکھا جو انہوں نے کیا 25 کو. اور اب ہم پھر تماشا دیکھ رہے ہیں. یہ کر کیا رہے ہیں؟ ان سے معیشت سنبھالی نہیں جا رہی، قیمتیں ان سے روکی نہیں جا رہی،
باہر پھر رہے ہیں ہاتھ پھیلا کے، وہ ان کی مدد جس طرح کر رہے ہیں، جس طرح میں نے کہا کہ وہ کوئی بھی فری لنچ نہیں ہوتا، یعنی کوئی مفت میں آپ کی مدد نہیں کرتا، وہ کوئی نہ کچھ آپ سے مانگ رہے ہیں، ان کو بھی خوش کرنے کے لیے انہوں نے ہماری نیشنل سیکیورٹی کو کمپرومائز کرنا ہے، وہ بھی اب دیکھتے رہے۔ تو اب اگر ان کا خیال ہے کہ صرف ظلم کر کے اور تشدد کر کے کسی طرح لوگوں کو کنٹرول کریں گے، ایسے لوگ کنٹرول نہیں ہوں گے۔ ابھی مہنگائی جہاں تک ہمیں پتہ ہے جولائی میں اور بڑھنی ہے، کیونکہ انہوں نے جولائی میں جو LNG تھی وہ نہیں آ رہی اب۔ ان کے پاس جو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ باہر سے چیزیں، یہ فیول خرید لیں گے، یہ کوئلہ یا LNG، وہ ان کے پاس وہ وسائل نہیں ہیں کیونکہ قیمتیں اوپر چلی گئی ہیں۔ لہٰذا میں آج اپنی ساری قوم کو کہہ رہا ہوں کہ میں 2 تاریخ کو ہفتے کی شام کو اسلام آباد میں انشاءاللہ ایک تاریخی ہم کریں گے پروٹیسٹ پرامن، جو ہمیشہ ہم کرتے ہیں پرامن پروٹیسٹ۔ ہم سارے شہروں کے اندر بھی لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ پروٹیسٹ کریں، پشاور، لاہور، کراچی، ملتان، کوئٹہ، جتنے ہمارے بڑے شہر ہیں ادھر بھی ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اور ہم یہاں پریڈ گراؤنڈ پہ کریں گے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک زندہ قوم بن کے ہم سارے ان پروٹیسٹ میں شامل ہوں، ہم توڑ پھوڑ نہ کریں کیونکہ اپنے ملک کو ہی نقصان پہنچتا ہے، لیکن پرامن احتجاج ہم سب کریں بتانے کے لیے کہ ایک جمہوریت میں یہ ہمارا حق ہے اور حکومت کا فرض ہے کہ وہ لوگوں کی آواز سنیں۔ حکومت ڈنڈے سے کبھی بھی جمہوریت نہیں چلتی۔ حکومت اگر ڈنڈے برسائے گی اور ٹیئر گیس کرے گی، جمہوریت ایسے نہیں چلتی۔ جمہوریت چلتی ہے اخلاقی قوت سے، جسمانی قوت سے جمہوریت نہیں چلتی، وہ ڈکٹیٹرشپ چلتی ہیں، وہ بادشاہ سے چلتی ہو۔ جمہوریت چلتی ہے اخلاقی قوت سے۔ اس گورنمنٹ کو بتانا پڑے گا کہ کیا طریقہ ہے ان کا، اس قوم کو جو ایک دم آپ نے یہ سازش کر کے، اور سازش کر کے انہوں نے سب سے پہلے پاکستان میں ایک سیاسی بحران پیدا کیا۔ سری لنکا کے اندر پہلے معاشی بحران آیا، پھر سیاسی بحران آیا۔ پاکستان کے اندر پہلے سیاسی بحران پیدا کیا گیا سازش کر کے، جب ملک بالکل ٹھیک چل رہا تھا۔ ہماری پوری پلاننگ ہوئی تھی، جس طرح میں نے کہا ہم نے روس سے تیل لینا تھا، ہم نے ہندوستان کی طرح اپنے لوگوں کے اوپر بوجھ نہیں پڑنے دینا تھا جو دنیا عالمی منڈی میں تیل مہنگا ہوا ہے۔ ہمارا پورا پلان بنا ہوا تھا۔ انہوں نے پہلے ہماری گورنمنٹ پہلے سازش کی، ڈی سٹیبلائز کیا ملک کو، بحران پیدا کیا، اس کے بعد یہ معاشی بحران آیا، اور یہ اب ان کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ اور میں واضح کر دوں پھر سے، میں نے اور پھر شوکت ترین کو بھی میں نے کہا کہ نیوٹرلز کو بتاؤ کہ بڑا اچھا